بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ میں موجود امیر المومنین علی علیہ السلام کے وہ خطوط کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کے نام مولا نے تحریر فرمائے تھے، جس میں سے مولا فرماتے ہیں: اے معاویہ، دیکھ میری بیعت اس قوم نے کی ہے جس نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی تھی، اور اسی طرح کی ہے جس طرح ان کی بیعت کی تھی کہ نہ کسی حاضر کو نظر ثانی کا حق تھا اور نہ کسی غائب کو رد کرنے کا اختیار تھا۔ شورا کا اختیار بھی صرف مہاجرین و انصار کو ہوتا ہے، لہذا وہ کسی شخص پر اتفاق کر لیں اور اسے اپنا امام نامزد کر دیں تو گویا اسی میں رضا الہی ہے، اور اگر کوئی شخص تنقید کر کے یا بدعت کی بنیاد پر اس امر سے باہر نکل جائے تو لوگوں پر فرض ہے کہ اسے واپس لائیں، اور اگر انکار کر دے تو اس سے جنگ کریں کہ اس نے مومنین کے راستے سے ہٹ کر راہ نکالی ہے، اور اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا جدھر وہ پھر گیا ہے۔ اے معاویہ، میری جان کی قسم، اگر تو خواہشات کو چھوڑ کر عقل کی نگاہوں سے دیکھے گا تو مجھے سب سے زیادہ خون عثمان سے پاک دامن پائے گا، اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں اس مسئلہ میں بالکل الگ تھلگ تھا، مگر یہ کہ تو حقائق کی پردہ پوشی کرے، اور اگر الزام ہی لگانا چاہے تو تجھے مکمل اختیار ہے۔ یہ گزشتہ بیعتوں کی صورتحال کی طرف مولا اس لیے اشارہ فرما رہے ہیں، ورنہ اسلام میں خلافت شورا سے طے نہیں ہوتی۔ چونکہ معاویہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا قائل تھا، لہذا حضرت نے انہی خلافتوں کے اصول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح ان خلافتوں سے اختلاف جائز نہیں تھا اور ان پر نظر ثانی کی گنجائش نہیں تھی اور ان کا مخالف قابل قتل و قتال تھا، اسی طرح میری خلافت کے بارے میں بھی تیرا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ انہی افراد نے میری بیعت کی ہے اور انہی اصولوں پر کی ہے جن اصولوں پر پہلے ہوئی تھی، بلکہ مجھ پر اتفاق ان خلافتوں سے بھی زیادہ کیا ہے کہ یہاں بنی ہاشم بھی شریک بیعت ہیں۔ اسی چیز کو عباس محمود عقاد نے عبقریت الامام میں اس حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ خون عثمان کی تمام تر ذمہ داری خود معاویہ پر ہے کہ وہ ان کا اگر تحفظ کرنا چاہتا تو اس کے پاس تمام تر امکانات موجود تھے۔ وہ شام کا حاکم تھا اور اس کے پاس ایک عظیم ترین فوج موجود تھی کہ جس سے کسی بھی طرح کا کام لیا جا سکتا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی وہ حیثیت نہیں تھی اس وقت کہ چونکہ آپ پر دونوں طرف سے دباؤ پڑ رہا تھا۔ انقلابیوں کا خیال تھا کہ اگر آپ بیعت قبول کر لیں تو عثمان کو بآسانی معزول کیا جا سکتا ہے، اور عثمان کا خیال تھا کہ آپ چاہیں تو انقلابیوں کو ہٹا کر میرے منصب کا تحفظ کر سکتے ہیں اور میری جان بچا سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں حضرت نے جس ایمانی فراست اور عرفانی حکمت کا مظاہرہ کیا ہے اس سے زیادہ کسی بشر کے امکان میں نہیں تھا۔ اسی طرح مولا اپنے ہی دوسرے خط میں، جو کہ معاویہ ہی کے نام ہے، فرماتے ہیں: اما بعد، میرے پاس تیری بے جوڑ نصیحتوں کا مجموعہ اور تیرا خوبصورت سجایا بنایا ہوا خط وارد ہوا ہے، جسے تیری گمراہی کے قلم نے لکھا ہے اور اس پر تیری بے عقلی نے دستخط کیا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے کہ جس کے پاس نہ ہدایت دینے والی بصارت ہے اور نہ راستہ بتانے والی قیادت۔ اسے خواہشات نے پکارا تو اس نے لبیک کہہ دی، اور گمراہی نے کھینچا تو اس کے پیچھے چل پڑا، اور اس کے نتیجے میں اول فول بکنے لگا اور راستہ بھول کر گمراہ ہو گیا۔ دیکھ، یہ بیعت ایک مرتبہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد نہ کسی کو نظر ثانی کا حق ہوتا ہے اور نہ دوبارہ اختیار کرنے کا۔ اس سے باہر نکل جانے والا اسلامی نظام پر معترض شمار کیا جاتا ہے اور اس میں سوچ بچار کرنے والا منافق کہا جاتا ہے۔